آیت 84 سے شروع کرنا ہے آج، ذوالقرنین والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا
أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم ما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو علیکم منہ ذکرا. وہ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں. قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، تو کہہ دے کہ میں اس سے متعلق ابھی بات چھیڑتا ہوں. ذکر سے مراد یہاں بات چھیڑنا ہے. وہ کون تھے جو ذوالقرنین کے متعلق پوچھا کرتے تھے؟ اب یہ سوال ہے. کیوں جی پتہ ہے؟ تفسیروں میں یہاں سے عام طور پر آگے گزر جاتے ہیں، اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ پہلو تشنا رہ جاتا ہے کہ وہ تھے کون لوگ جو ذوالقرنین کے متعلق پوچھا کرتے تھے، اور ان کا ذوالقرنین کا تصور کیا تھا، کن بائبل کی یا دوسری پیشگوئیوں پر مبنی تصور تھا، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کیوں پوچھتے تھے. اصحاب کہف کے متعلق بھی پوچھا کرتے تھے، ذوالقرنین کے متعلق بھی پوچھا کرتے تھے. اکثر ایسے امتحان لینے والے یہودی ہوا کرتے تھے جنہوں نے اپنی کتب سے بعض اہم تاریخی واقعات کا ایک تصور باندھ رکھا تھا، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امتحان کی خاطر پوچھتے تھے، علم طلب کرنے کی خاطر نہیں. اور دیکھتے تھے کہ آیا اس کو وہی باتیں معلوم ہیں کہ نہیں جو ہماری کتب میں لکھی ہوئی ہیں، اور واقعتاً خدا اس کو بتا رہا ہے یا اپنی طرف سے باتیں گھڑ رہا ہے. ان کا پوچھنا یا نہ پوچھنا اس لحاظ سے بالکل بے معنی ہے کہ جب
جواب دیا گیا ان سوالات کا جو وہ کیا کرتے تھے، جس کی ابھی ہم نے جستجو کرنی ہے. وہ تحقیق کر کے تو پھر پتہ کریں، مرکز وہ سنتے ہیں خود ہی بھیج دیں گے. لیکن ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ یہ مضمون تو خدا نے بیان کرنا ہی کرنا تھا، تو اس لیے ان کا جواب نہیں ہے جو وہ پوچھ رہے تھے. حقائق سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، کون سے اہم تاریخی واقعات اس سے ہیں جن سے بڑی بڑی قوموں کے لیے ایک موڑ کی حیثیت ہوگی. ان واقعات کے نتیجے میں بڑی بڑی قوموں نے جو اپنی راہیں بدلیں یا مختلف موڑ اختیار کیے، ان پر روشنی پڑے گی. اور ذوالقرنین کے ذکر میں کون کون سی پیشگوئیاں مضمر تھیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں، اور وہ آئندہ کھلنے والی ہیں. اس لیے وہ سوال ہمیشہ ماضی کے متعلق کرتے تھے، اور جو جواب دیا جا رہا ہے یہ تقریباً تمام تر مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، سوائے اس حصے کے جو پہلے بعض تاریخی واقعات پر روشنی ڈال کر پھر آگے بڑھ جاتا ہے اور آئندہ زمانے کے ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو قل ساتلو علیکم منہ ذکرہ، یہاں سے اب قرآن کریم کا بیان شروع ہوگا کہ وہ کون ہے. اب ہم اس کا ذکر شروع کرتے ہیں. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اسے زمین میں بہت تمکنت بخشی تھی. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر چیز کے ذرائع مہیا فرمائے تھے. سبب رستے کو بھی کہتے ہیں، رسی کو، ذریعے کو پکڑ، ایک چیز سے دوسری طرف منتقل ہونے کا ذریعہ، اور اسباب زندگی جس کو کہتے ہیں، ساری ضرورتیں جس سے اعلیٰ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. تو سبباً یہاں نکرے میں ہے. من کل شیء سببا سے مراد ہے ہر بات میں اس کو بہت ہی عظیم الشان ذرائع مہیا فرمائے تھے جن کے ذریعے وہ اپنے مقاصد کو پا لیتا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اب یہاں سببہ سے مراد ظاہری رستہ بھی آ گیا ہے. اس نے ایک راہ کی پیروی کی، ایک رستے پر چل پڑا. اور یہ مضمون بیک وقت دونوں صورتوں پر اطلاق پاتا ہے. روحانی ذرائع اختیار کرتے ہوئے کسی مقصد کی پیروی کرنا، اور دنیا کی جو بنی ہوئی راہیں، معروف راہیں ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے کسی علاقے کی جستجو کرنا اور کسی خاص مقصد کی خاطر کسی طرف جانا. یہ ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا. تو اس نے وہ رستے جو ہم نے اسے بتا رکھے تھے ان میں سے ایک رستے کو پکڑا اور اس کے پیچھے چل پڑا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس پر وہ چل پڑا اور جستجو کرنے لگا. یہ ذوالقرنین جو تاریخ میں واقعتاً ایک ایسے وجود سے تعلق رکھتا ہے جو یعنی واقعتاً تاریخی وجود کے طور پر قرآن کریم پیش فرما رہا ہے. یہ ذوالقرنین اور ہے، اور وہ ذوالقرنین جس کا آئندہ مستقبل میں پیشگوئیوں کے تعلق میں ذکر ہے وہ اور ہے. اور اس ذوالقرنین کے حوالے سے دراصل میرے نزدیک بلا شبہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مختلف زمانوں کو جوڑنے والے مختلف عظیم مذاہب کے سنگم پہ کھڑے ہیں. اور ایک دور، بلکہ سارے انبیاء کا دور ختم ہوتا ہے اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. اور اسلام نے جس طرح مقدر تھا کہ پیروی کرے، کبھی ایک طرف بڑھے کبھی دوسری طرف بڑھے، پھر وہاں جا کے رک جائے، پھر واپس آئے تو پھر ایک اور رستہ اختیار کرے. یہ ساری تاریخ اس ذوالقرنین کے حوالے سے اسلام کی تاریخ ہے جو بہت حد تک ظاہر ہو چکی ہے، اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ابھی پورے ہونے والے ہیں. تو ذوالقرنین کی اہمیت جو ہے وہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہونے والے عظیم واقعات سے تعلق رکھتی ہے.
مگر تاریخی طور پر واقعتاً ایک بہت عظیم انسان تھا جو خدا سے تعلق رکھتا تھا اور اللہ اس سے تعلق رکھتا تھا اور الہام یافتہ شخص تھا اور ویسے ایک بہت عظیم بادشاہ تھا. اس کا نام خورس تھا. حضرت مسلم موعود نے بھی تفسیر میں اسی کا ذکر فرمایا ہے اور بہت ہی عمدہ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ خورس کے سوا یہ اور ممکن نہیں ہے، جبکہ باقی تفاسیر جو ہیں وہ دارا کو ترجیح دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں دارا جو خورس کا ایک جرنیل تھا، یہ اس کا ذکر ہے، وہ بعد میں غالباً تخت نشین ہوا ہے. مگر جو ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے یہ دارا پر چسپاں نہیں ہوتا، یہ خورس پر ہی چسپاں ہوتا ہے. خورس کے متعلق صرف نام لینا کافی نہیں. خورس حضرت زرتشت کا ایک ایسا کامل مرید تھا کہ اگر زرتشتی مذہب کو سمجھنا ہے تو خورس کو سمجھے بغیر زرتشتی مذہب کی پہچان یا اس کا عرفان نہیں مل سکتا. خورس کو زرتشتی مذہب میں وہی حیثیت حاصل ہے جیسے اشوکا کو بدھ مذہب میں ہے. اگر اشوکا کو چھوڑ کر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بدھزم ایک بے خدا مذہب دکھائی دے گا. اس میں نہ کوئی نبیوں والی شان ملے گی، نہ کوئی ایسی علامتیں ہوں جو اللہ تعالیٰ سے نور یافتہ انسان کی علامتیں ہوتی ہیں. مگر جب اشوکا کے راستے سے پہنچتے ہیں آپ حضرت بدھ تک تو بالکل ایک نیا منظر ابھرتا ہے. ایک عالی شان نبی کا منظر ہے جو خدا سے نور یافتہ اور الہام یافتہ ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ ایک انقلابی دور لے کے آیا تھا. تو اسی طرح میرے نزدیک ایران میں ہونے والے نبی حضرت زرتشت کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ نے ایسا ہی سلوک فرمایا. اس کی تعلیمات نے چونکہ بعض میں بگڑ کر ایک نیا رنگ اختیار کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خورس بادشاہ عطا کیا جس نے اپنی ساری زندگی میں اپنے عمل سے ثابت کیا کہ دو خداؤں کا تصور باطل ہے، نور کا خدا الگ اور اندھیرے کا خدا الگ. اس مذہب کا حضرت زرتشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اتنا توحید پرست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بائبل میں پیشگوئی کے طور پر ذکر فرمایا کہ ایک ایسا عظیم وجود ہے جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں، وہ تم لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دے گا. اور میں نے ہی پیشگوئی کے مطابق خورس نے جا کر بنی اسرائیل کو جو غلامی تھی شمالی عراقی جو حملہ آور تھے بابل کی حکومت، اس کی غلامی سے آزاد کروایا اور وہ تخت سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن جس کو کہتے ہیں، سولومنز ٹیمپل، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، ہیکل سلیمانی. ہیکل سلیمانی جس کو کھنڈر بنا دیا گیا تھا. ساری بائبل ورق بکھر گئی تھی، کہیں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ سارا خورس کا احسان ہے ان کو، اس بنی اسرائیل پر، کہ اس نے آ کے ان کو غلامی سے نجات دی، بکھرے ہوں کو دوبارہ اکٹھا کیا، ایسے حالات پیدا کیے کہ بائبل اثر نو پھر مرتب ہو سکے اور پھر بائبل کا ایک اوتھینٹک قابل اعتماد ترجمہ خود کروایا. اور یہی وہ بادشاہ ہے جس نے ایک نئی زبان بخشی اس قوم کو جو عبرانی کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دوسری زبان جس کو بول چال کی زبان کہا جاتا ہے دراصل، ہیبرو تو عبرانی ہے نا. مجھے نام یاد ہے کہ تو معروف نام ہے، پتہ نہیں کیوں بعض دل سے دماغ سے اتر جاتا ہے. مگر کہتے یہ ہیں، یعنی یہود عموماً اس طرح اس کو پیش کرتے ہیں کہ عبرانی ہماری لکھنے کی زبان تھی اور عرف عام میں لوگوں کے بولنے کے میں جو زبان رائج ہوئی یہ وہ دوسری زبان تھی. کیا اونچی بولو یہاں سے ہٹا کے کچھ. ہاں،
آرامی زبان، ارامائک، دیٹس رائٹ. جس کی زبان نہیں تھی وہ وہی زبان جس کا میں ذکر کرنے والا لگا ہوں کہ دراصل خورس نے دی تھی. ارامائک زبان جو بول چال کی زبان بتائی گئی ہے، دراصل یہ فارسی کے اثر سے ہیبرو کے ساتھ مل کر ایک زبان نئی بنی ہے. اور ارامائک کو ایک خاص اہمیت یہ حاصل ہے کہ خورس بادشاہ نے یہودی ماحول سے ہٹا کر اپنے ایک بہت بڑے عالم کے سپرد یہ ذمہ داری کی کہ وہ عراق میں بیٹھ کر بائبل کا ایک مستند ترجمہ کرے. اور وہ جو ترجمہ ہے وہ اصل بائبل کے قریب ترین ہے ابھی تک، اور محفوظ ہے، اور اس کو شاذ کے طور پر مغربی محققین کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی اختلاف ہے پرانے بائبل کے بیان میں اور قرآن میں، وہ ترجمہ قرآن کے قریب تر ہے. اس لیے اس کا نام رکھا ہوا ہے تورگم. اصل میں وہ ہے ترجم، فارسی لفظ ترجمہ سے بنا ہوا ہے. تو جس کو وہ تورگم کہتے ہیں اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے اور پھینکا ہوا ہے ایک طرف. حالانکہ اس کے اب جرمنوں نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کے ایسے اچھے مستند ترجمے کیے جن سے آگے پھر انگریزی میں بھی ہوئے ہیں. تو ہم نے وہ اکٹھے کر لیے ہیں اور بعض اسکالرز اب اس پہ غور کر رہے ہیں. مقابلہ وقت لگے گا، مگر جتنی چیزیں میرے سامنے اب تک آئی ہیں ان میں وہ ترجم یا تورگم کا جو ورشن اس کا بیان ہے وہ بلا استثناء دوسرے بائبل کے نسخوں کے مقابل پر قرآن کے قریب تر ہے. تو یہ بھی خورس کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک ایسا ترجمہ پیچھے چھوڑا جو اس سے پہلے بدلی ہوئی چیزوں کا تو محافظ نہیں ہو سکتا تھا، ان کو تو اپنے اصل پر لوٹا نہیں سکتا تھا، مگر جو کچھ بھی باقی بچ گیا تھا اس کا بڑی صحت سے ترجمہ کیا گیا ہے. اور ارامائک زبان بھی یہ دراصل فارسی اور ہیبرو یعنی عبرانی کے آپس میں جوڑ سے بنی ہے، اور یہ غلط ہے کہ محض بولنے کی زبان تھی. اس کا ترجمہ وہ ارامائک میں ہی ہے جو لکھا ہوا جو میں بتا رہا ہوں. بس یہ ہے وہ ذوالقرنین جس کو اتنی عظمت حاصل ہے تاریخ میں کہ دنیا کے مورخین نے کبھی کسی بادشاہ کو، خواہ وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، ایسا خراج تحسین پیش نہیں کیا جتنا خورس کو کیا گیا ہے. کوئی بادشاہ بھی ان کی پکڑ سے اور منفی تنقید سے نہیں بچ سکا، مگر خورس کے متعلق یہ اپنے قلم اٹھا لیتے ہیں تنقید میں آ کے. کہتے ہیں اگر کوئی تکمیل کا تصور ہو سکتا ہے بادشاہت میں، اگر وہ کوئی انصاف کا حیولہ ہو سکتا ہے، وہ خورس تھا. اس نے نہ مذہب کا اختلاف دیکھا، نہ قوموں کا اختلاف دیکھا، نہ رنگ کا، نہ نسل کا. ہر ایک کے ساتھ اس نے کامل انصاف کا سلوک کیا ہے اور بہت بڑا محسن تھا انسانیت کا. وہ خورس ہے جس کا ذکر ذوالقرنین کے طور پر یہاں ایک حقیقی بادشاہ کے طور پر ملتا ہے. اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس مثال کو چنا گیا ہے اس سے بہتر ممکن نہیں تھی. پہلے موسیٰ کے ساتھ شروع ہوا سفر، اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور اب جو آئندہ کی پیشگوئیاں ہیں وہ خورس کے حوالے سے کی جا رہی ہیں جس کی عظمت کا میں بیان کر چکا ہوں. بائبل میں وہ اصل پڑھے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسی صفائی کے ساتھ وہ عظیم شان پیشگوئی لفظاً لفظاً خورس کے حق میں پوری ہوتی ہے. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ڈوئلسٹ نہیں تھا. بائبل کی پیشگوئی ایک دو خداؤں کے تصور والے انسان پر پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی. وہ اتنی واضح ہے کہ میرا بندہ تھا، مجھ سے رہنمائی حاصل کرتا تھا، یہ الفاظ ہیں. وہ بنی اسرائیلی نہیں تھا، نہیں یعنی ہوگا، وہ اور قوموں میں سے ہوگا، اور یہ اس کی صفات ہیں، میں اس سے کلام کروں گا. یہ اتنی واضح پیشگوئی کسی ڈوئلسٹ کے متعلق ممکن ہی نہیں.
اس لیے میں نے جو یہ بات تمہید باندھی تھی کہ خورس کو وہی مقام حاصل ہے زرتشتی مذہب میں جو ان کو حضرت اشوکا کہنا چاہیے، بہت ہی بزرگ انسان، وہ بھی اپنی بادشاہت میں بہنی ویسی شہرت رکھتے ہیں۔ ہندوستان یا مشرقی تاریخ میں اشوکا جیسا بادشاہ کبھی نہیں پیدا ہوا، کامل طور پر منصف، علم کا دل دادا، علم کی حفاظت کرنے والا، اور وہی وہ ہے جس نے افغانستان میں بھی کتبے لگوا دیے تھے اور بنی اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے ان کو بدھا کا پیغام دیا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں ظاہر ہونا تھا۔ ان کتبوں کی بھی ہم نے تحقیق شروع کروائی ہوئی ہے اور بہت سی تصویریں لے کر ہمارے عثمان صاحب جو ایک مخلص نوجوان اور بہت ہی ذہین نوجوان ہیں امریکہ کے، ان کو خدا تعالیٰ نے جنون بخش ہے تحقیق کا، اور بڑا ہی عقل والا جنون ہے، جیسے بہت ہی ماہر تربیت یافتہ ایک مغربی محقق خاص اصولوں کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ ان میں جمع ہو گئے ہیں خدا کے فضل سے۔ اور جہاں وہ محروم ہے الہام کی روشنی سے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا کیا، آپ کی کتب سے روشنی لینے کا ملکہ بخشا، اور پھر رویا کے ذریعے جو بعض دفعہ مجھے حیران کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا چاہیے، یہ کام اس طرح کرنا چاہیے۔ اور بعض رویا جو انہوں نے دیکھی ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا مطلب ہے، وہ مجھے بھجوائی تو میں ایک دم میری آنکھیں کھلی، میں نے کہا یہ تو اس کا تو یہ مطلب ہے، جب لکھا تو پھر ان کو سمجھ آئی۔ تو رویا کی تعبیر کے لیے بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ان کے سپورٹ میں نے یہ کام کیا ہے، اور جو آخری اطلاع انہوں نے بھیجی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام کتبوں کی، اب یہ جو افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے اس سے پہلے جو آخری ہوئی ہے طالبان کے غلبے کی، اس سے پہلے وہ وہاں سے ہوا ہے، اور ان کی والدہ بڑی فکر مند تھیں کہ یہ تو بہت ہی خطرناک حالات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا ذریعہ عطا کر دیا، اتفاقاً ہی ملاقات کروا دی، جس کے تعلقات دو طرفہ تھے، طالبان سے بھی تھے اور اس وقت کی افغانی حکومت سے بھی تھے، اور جو کھلے بندوں وہاں پھرتے تھے، وہاں بھی ہوا ہے وہاں بھی ہوا ہے، کبھی ان کو نہیں پکڑا گیا۔ وہ اپنے ساتھ لے کے گئے، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم میرے مہمان ہو تو ان کے مہمان ہو، اور کوئی بھی تم سے کسی قسم کی پرسش نہیں کی جائے گی کہ تم نماز کہاں پڑھتے ہو، یہ کیا مذہب ہے تمہارا، کیا عقیدہ ہے، کیونکہ یہی فکر تھی زیادہ کہ طالبان میں جانا ہو جو نہایت متشدد میڈیولسٹ ہیں، ان کو پتہ لگے کہ ایک احمدی نوجوان آیا ہوا امریکہ سے، تو انہوں نے وہیں اس کو ڈھیر کر دینا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور بڑے خطرناک علاقوں میں جا کر مقامی لوگوں سے تحقیق کی، وہاں اصل کتبوں کے جو بھی مہیا تھے اس وقت تک ان کی تصویریں کھینچی، اور کم سے کم پتہ کر لیا ہے کہ آئندہ تحقیق کن راہوں پر چلے گی۔ تو حضرت ذوالقرنین کے ذکر میں اتفاقاً یہ ذکر بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسے بھی بخشے ہیں محققین جو اپنی حفاظت کا قطعاً کوئی خیال نہ کرتے ہوئے تحقیق میں آگے بڑھتے ہیں، کبھی ایک راستے کی پیروی کر رہے ہیں، کبھی دوسرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین کی برکتیں ہیں دراصل، اس لیے میں کھول کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذوالقرنین کی حیثیت ہے، انہی کی اسی برکت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ذوالقرنین سے ملتے جلتے حالات عطا کیے گئے اور پیشگوئی میں موجود ہیں، اور اسی برکت سے آگے پھر احمدیوں کو چھوٹے چھوٹے نمونے ذوالقرنین کے عطا کیے گئے ہیں، یعنی وہ ہر ذوالقرنین تو نہیں مگر اس کی ایک شاخ بن جاتا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے ایک ادھر بھاگ رہا ہے، اور ہر جگہ تحقیق اکٹھی کر کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسلام کی تائید میں وہ اسے نمایاں کام لیا جائے گا۔ اب میں واپس آتا ہوں خورس کے ذکر کے بعد کہ یقیناً وہ خورس ہی ہے اور تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے، اگرچہ ابھی تک ہم دیوار کے متعلق قطعیت کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں تمکنت بخشی اور اسے ہر قسم کے کاموں کے ذرائع عطا کیے تھے،
انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ان رستوں میں سے جو ہم نے اسے دکھائے اور عطا فرمائے وہ ایک رستے پر چل پڑا، فأتبع سببا، پس اس نے ایک رستے کی پیروی کی، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ یعنی مغرب میں پہنچا، اس نے اسے دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک گندے چشمے میں، وجد عندہا قوما، اور یہ جو ہے نا حمیۃ مراد ہے کیچڑ والا گندا چشمہ جس کا پانی خراب ہو گیا ہو، وہ جو چشمہ اپنے آگے ایک چھوٹی سی جھیل سی بنا لیتا ہے مارشی سی، اس کا تصور ہے۔ قلنا یا ذا القرنین وجد عندہا قوما، وہاں اس نے ایک قوم کو دیکھا جو اس چشمے پر پل رہی تھی، گویا کہ وہ تھا تو علم لیکن دنیا کا علم تھا، یہ مراد ہے۔ کیچڑ والا چشمے سے مراد ہے کہ وہ بھی ایک علم کا خزانہ تھا یا علم کا ایک ذریعہ تھا، لیکن جس علم تک وہ پہنچاتا تھا ذریعہ وہ دنیا کا علم تھا اور محض کیچڑ تھا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا اے ذو القرنین اب چاہے تو تو ان کو سزا دے اور چاہے تو حسن سلوک کرے، فیہم حسنا سے مراد ہے تتخذ فیہم، ان سے حسن سلوک کرے، حسن معاملہ کرے، یہ تجھ پر ہے۔ تو ذو القرنین نے، اگر وہ خورس ہے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، حضرت مسلم موعود نے بہت ہی عمدہ تحقیق کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ یہ خورس ہے، اس نے مغربی قوموں کی طرف گیا تو ہے مگر ان سے کوئی لڑائیاں نہیں لڑیں، اور مغرب میں اس نے فتوحات ویسی نہیں کی جیسے مشرق میں کی ہیں، تو غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ تو چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ان سے اعراض کرے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ ان سے اعراض نہیں کرے گا، اور بالآخر یہ اپنے اعمال کے منطقی نتیجے تک پہنچیں گے۔ اس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایسی قوموں کا ذکر ہے جن کی خدا کے بندوں سے کوئی دنیاوی جنگیں ہو کر ان پر ان کو غلبہ نصیب نہیں ہونا تھا، یہ پیش گوئی ہے۔ اصل میں ذو القرنین کو یہ کہا گیا ہے تم پہنچو وہاں، کچھ قریب پہنچ جاؤ، سرسری جھڑپ میں تو ہو سکتی ہے لیکن طاقت کے ذریعے ان مغربی قوموں کو جو گندے پانی کے چشمے پر پل رہی ہیں ان کو مغلوب نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ آج تک کی تاریخ یہی بتا رہی ہے، ان کے حملوں کو جو ناکام بنایا گیا ہے وہ دفاعی طور پر ان کو ناکام کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے لیے خدا تعالیٰ نے جو حفاظتی دیوار بنائی تھی سلطان صلاح الدین اور سلطنت قسط الدنیا کی، اس دیوار کو یہ توڑ نہیں سکے تھے، خدا تعالیٰ نے ایک عرصے تک مسلمانوں کے لیے حفاظت کا سامان کیا تھا، مگر وہ دفاعی تھیں، اس کو توڑ کر اگر کبھی مغرب میں کچھ رسائی ہوئی ہے تو وہ اندلس کی حکومت کو ہوئی ہے، مگر وہ آگے جا کر فرانس کے حد تک جو اصل مغرب شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسپین جو ہے وہ دونوں طرف کے درمیان کا علاقہ ہے، وہاں پہنچ کر اس کو واپس کر دیا گیا، اور اندلس کے بادشاہ یعنی مختلف وقتوں میں مختلف خدا تعالیٰ نے جرنیل بخشے ان کو کلیتاً پھر مغربی دنیا سے باہر نکال پھینکا گیا، اور اسپین سے بھی بالآخر مکمل انخلا ہو گیا۔ تو مقدر یہی تھا کہ طاقت کے ذریعے ان پر کوئی دائمی ایسا غلبہ مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوگا جس کے ذریعے یہ سمجھا جائے کہ مسلمان کی تلوار نے ان لوگوں کو فتح کیا ہے۔ اور خورس نے بھی اسی لیے
خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعراض کیا اور واپس مڑ گیا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اسلام پر سب سے زیادہ خوفناک الزام تلوار کے زور سے دین پھیلانے کا ہے، اور یہ الزام سب سے زیادہ شدت سے مغربی دنیا کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تلوار پکڑا دی ہے کہ تم تلوار سے جو چاہو کرو، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو، اسلام کے نظریات تبدیل کرنے کی کوشش کرو، مگر ہمارے سچے بندے، مولویوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تمہارے مقابل پر تلوار لے کر نہیں اٹھیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ جس سے غلبے کی توقع ہو سکتی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعنی وہ جب اپنی دوسری بعثت میں مسیح موت کے طور پر آئیں گے، اس وقت یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہ ان قوموں کو فتح کریں۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے روک دے گا اور کہے گا کہ کسی بندے میں یہ طاقت نہیں دی خدا تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو 2 ہاتھ نہیں نصیب ہوئے جو ان یاجوج اور ماجوج کے مقابل پر تلوار کا مقابلہ کریں اور جیت سکیں۔ اس لیے دعا کے ذریعے جیتو، اور دعا اور وہ جو پہاڑ کا مضمون ہے اکٹھا، اس سے مراد دعا کی کوشش اور تبلیغ کی کوشش اور قرآن کے ذریعے جہاد۔ تو یہ ساری چیزیں اس مضمون سے تعلق رکھتی ہیں کہ اگر ذوالقرنین تاریخی طور پر وہی خورس تھا تو پھر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں رونما ہونے والے واقعات سے بعد میں کیا تعلق ثابت ہوا کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ خورس ہی تھا جس کی ظاہری مثال پیش کی گئی ہے۔ بس یہ ہے مطلب فَإِذَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُمْ، اچھا یہ دوسرا ہے، پھر دوبارہ یہ خدا کی طرف سے اعلان ہے کہ جہاں تک ظلم کا تعلق ہے، سوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، ان قوموں پر 2 عذاب مقدر ہیں، ایک دنیا کا عذاب اور ایک آخرت کا، اور دونوں کا معاملہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور مسلمانوں کو اس میں اعلی کار نہیں بنایا، اور اب تک کی تاریخ یہی ثابت کر رہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے نتیجے میں یہ آپس میں متصادم ہو کر پگھلیں گے یا منہدم ہو جائیں گے، اور پھر ان کا جو عروج ہے وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا، جیسا کہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں، ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، تو خدا کو کسی قوم سے تو دشمنی نہیں، کسی رنگ سے تو کوئی نہ تعلق ہے، نہ اس سے کوئی بودھ ہے، بلکہ خدا کو عمل صالح کو دیکھتا ہے۔ بس جہاں عذاب کا وعدہ کیا وہاں ساتھ ہی یہ انصاف کا اعلان بھی فرما دیا کہ ان قوموں سے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو کوئی دشمنی نہیں، ان میں سے ہر ایک شخص جو نیکی اختیار کرے گا اس کا اجر خدا تعالیٰ پر ہے، اس کو کسی پکڑ کا کوئی خطرہ نہیں۔ فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى، اسے بہت اچھی جزا دی جائے گی۔ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے متعلق آسانی کا حکم دیں گے۔ اب آسانی کا حکم دینے سے مراد ہے کہ خدا فرشتے ان کی راہیں آسان کر دیں گے، طلب علم کی بھی اور دوسری بھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ ان قوموں میں سے جو مسلمان ہوں گے خدا کے فضل سے، ان پر ایسی سختی نہیں ہوگی، ایسا تشدد نہیں ہوگا جیسا کہ دوسری جگہ ہوتا رہا ہے اور ہوا کرتا ہے۔ تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے نقول لہ من امرنا یسرا، تو ہم حکم دیں گے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، نرم طریقے اختیار کیا جائے۔ ثم اتبع سببا، پھر یہ باتیں بیچ میں جیسا جملہ مترجم ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہیں جو خورس کو بتائے گئے یا نہیں بھی بتائے گئے، تو اس مضمون پر روشن ڈالنے کے لیے قرآن کریم نے یہاں رکھ دیے۔ اب واپس خورس کی طرف یا ذوالقرنین کی طرف مضمون رجوع کرتا ہے۔ ثم اتبع سببا، میں نے کہا وہ گھڑی کہاں رکھی ہوئی آپ نے جو میں نے کہا تھا رکھنی چاہیے یہاں ہمیشہ، نہ وہ چھپی ہوئی ہے نہ ظاہر ہے، آئندہ سے اب چھوڑ دیں،
نہیں ایسی جگہ سامنے وہاں لٹکنی چاہیے یا بیچ میں، جس کے اس کے آگے اصل میں سب سے اچھی ہے جگہ. جو 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، ان کی 3 جو شاخیں نیچے اتر رہی ہیں جن پر یہ قائم ہے، ان 2 کے درمیان اس کو لٹکا دینا آئندہ. ٹھیک ہے، اب چھوڑ دیں بشک، تاکہ جب نظر پڑے تو بغیر اونچی جائے یا بغیر نیچے جائے سامنے دیکھ سکے. شکریہ. کیا وقت ہے اب اس گھڑی پر؟ 20 منٹ رکھتے ہیں. ہاں 20 منٹ رکھتے ہیں پروگرام. اچھا. پھر وہ ایک رستے پر چل پڑا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ شمس کے طلوع ہونے کے علاقے میں پہنچا، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا. وجدہا تطلع علی قوم، اس نے دیکھا سورج کو کہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جن سے پرے یا جن سے ورے کوئی روک نہیں تھی جو دفاع کر سکے ان کا. ستر کہتے ہیں دفاعی روک کو، یعنی پردے کو، کپڑے کو بھی ستر کہا جاتا ہے، مگر اس مضمون میں جہاں قوموں کا ذکر چلے وہاں ان کے کپڑے مراد نہیں بلکہ دفاعی روک مراد ہے. لم نجعل لہم من دونہا سترا، دونہا میں ان سے پرلی طرف مراد ہے اول طور پر. ان سے پرے کوئی روک نہیں تھی کہ لوگ ان پر حملہ آور ہوں تو وہ بچ سکیں. اور دونہا کا مضمون دراصل دونوں طرف چلتا ہے، یہ دیکھنے والے کے زاویے کی بات ہے. اس لیے ان کے زاویہ نگاہ سے نہ ان کے سامنے روک تھی نہ پیچھے روک تھی، کیونکہ اگلا مضمون یہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ گویا ننگے پڑے ہوئے تھے. کوئی بھی طاقتور دشمن آگے سے یا پیچھے سے حملہ آور ہونا چاہے تو ان پر حملہ کر سکتا تھا. کذالک، یہی تھی صورتحال. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ بھی ہم نے اس کے پاس تھا اس کی خبر کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے تھا، کہ ہم احاطہ کیے ہوئے تھے. یہاں خبر کا احاطہ کرنے سے کیا مراد جو اس کے پاس تھا؟ مراد ہے احطنا بما لدیہ، جو اس کا حال تھا اور جو اسے پیش آیا. یہ دونوں باتیں بما لدیہ کے ترجمے میں ممکن ہیں. تو اصل ہے جو کچھ بھی اس کا حال تھا، جو کچھ بھی اس پر گزرا، اس کے ماجرے کا اللہ تعالیٰ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اس کی خبر میں سے جو تمام سچی خبریں ہیں وہی بیان ہوں گی، اور سب سے زیادہ قابل اعتماد بیان قرآن ہی کا ہے. باقی سب باتیں کہانیاں اور قصے ہیں. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، کیا ایک آیت چھوٹ گئی ہے، قد ثم اتبع سببا، وہ دیکھ کر واپس آتا ہے، پھر ثم اتبع سببا، پھر ایک اور راستہ اختیار کر لیتا ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 2 دیواروں کے درمیان یا جو 2 طبی روکوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، ان سے پرے یا ورے، جیسا کہ میں نے بیان کیا دونوں باتیں نقطہ نگاہ کے سے طے ہوں گی، کہاں سے دیکھ رہے ہو. نہ ان کے آگے کوئی روک تھی نہ پیچھے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. ان کو کوئی طبی بچاؤ سامنے سے یا پیچھے سے حاصل نہیں تھا. اور ان کی علامت کیا تھی؟ لا یکادون یفقہون قولا. یہ میں پڑھا نہیں تھا شاید، میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے نا. حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، تو من دونہما قوما سے مراد ہے ان 2 طبی روکوں یا دیواروں کے پرے، یا ان سے یہاں تو پرے ہی نظر آ رہا ہے معنی، ان سے پرلی طرف ایک قوم تھی. ان کی خاص علامت یہ ہے لا یکادون یفقہون قولا،
کہ وہ نہ خورس کی زبان بالکل نہیں سمجھتے تھے، اور یا ذوالقرنین جو بھی تھا اس کی زبان بالکل نہیں سمجھتے تھے، ان کی بالکل مختلف زبان تھی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ اب برے اور پرے کی جو بحث میں نے اٹھائی ہے اس کا اس آیت سے تعلق ہے، کیونکہ ذوالقرنین کا دو بستیوں سے بھی، دو زمانوں سے بھی تعلق ہے، دو قسم کی قوموں سے بھی تعلق ہے، اور اب یاجوج اور ماجوج کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہاں خورس سے مطالبہ کرنے والی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج سے خطرہ ہے، اگر ان کے پرے روک نہیں ہے کوئی دفاعی تو یاجوج اور ماجوج پھر مشرق کی قومیں ہیں، اور مغرب میں بسنے والی قوموں کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی اگر مشرق میں ان کے لیے دیوار بنا دی جائے۔ اس لیے دونوں ہاتھ سے مراد ان کے سامنے یا ان کے پیچھے مراد ہے جس طرف سے بھی ان کو ضرورت تھی دفاع کی، اس طرف سے دفاع مہیا نہیں تھا۔ وہ ضرورت اس آیت میں واضح کی ہے کہ ان کو مغرب سے تھی، اور وہ ان قوموں میں جو ان کو قرآن کریم نے یاجوج اور ماجوج بتایا ہے، حدیث میں جن کے نقشے آئے ہیں، خوب کھل چکے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ عیسائی قوموں کی جو ترقی یافتہ صورت ہے، جب اس نے دو حصوں میں بٹ جانا تھا اور مشرقی طاقتوں اور مغربی طاقتوں میں تقسیم ہونا تھا، اس وقت یاجوج ماجوج ابھرتے ہیں۔ بس جوج روس کو بھی جس طرح بائبل نے مخاطب کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ روس اور اس کے گرد ہونے والے قومی اجتماع جس نے غیر معمولی طاقت حاصل کرنی تھی، وہ ایک ذوالقرنین کی وہ یاجوج ماجوج کی ایک شاخ ہے اور ایک مغربی شاخ۔ ان میں فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ دونوں عیسائیت کے بچے ہیں، لیکن ایک نے دہریت اختیار کر کے زیادہ باغیانہ رویہ اختیار کرنا تھا، اور دوسرے نے مذہب سے تعلق قائم رکھنا تھا۔ لیکن دوسری طرف باغیانہ رویہ اختیار کرنے والوں نے انصاف کی خاطر یہ کام کرنے تھے، بغاوت ان کی ظاہری طور پر انصاف کے خلاف احتجاج کے طور پر ہونی تھی، اور جو مغربی دنیا کا معاشرہ یا ان کی اقتصادیات ہیں، ان میں خود اپنے ہی ملک کے باشندوں اور دیگر قوموں پر ظلم کے ایسے طریق جاری رہے جن کا دراصل رد عمل تھا جو اشتراکیت پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ خود پھر اسی رستے پر چل پڑے اور بالآخر خود اپنی قوم پر ہی ظلم کرنے لگ گئے، اور غیر قوموں سے بھی ان کے اقتصادی رابطے انصاف پر قائم نہیں رہے۔ تو یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ سارے کے سارے ان دیواروں سے مغرب کی طرف ہیں جن دیواروں کو محققین سمجھتے ہیں کہ یہ خورس نے یا ذوالقرنین نے بنوائی، یا دفاع کی خاطر کبھی بھی بنائی گئیں کسی کی طرف سے۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر میں نے کہا تھا کہ میں مزید تحقیق کروا کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے یہ جو صورت ہے سورہ کہف، یہ اتنی مشکل ہے بعض پہلوؤں سے کہ جب تک اس کے ترجمے پر تفصیلی روشنی نہ ڈالی جائے اس وقت تک ترجمے کا کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے اگرچہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، اور اگر تفسیر کی جائے تو بہت ہی زیادہ وقت چاہیے، یعنی 1-2 گھنٹوں کی بات نہیں رہتی، پھر ہفتوں مہینوں کی بات ہوگی۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ میں راستہ چھوڑ کر تفسیر کی طرف جا چکا ہوں، ترجمہ ہی آپ کو پڑھانا ہے، مگر وہ ترجمہ جو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہہ رہا ہے، کن لوگوں کی باتیں کر رہا ہے، میرے نزدیک وہ ترجمہ ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ اس کا پس منظر سمجھ آ جائے، دماغوں پر نقش ہو جائے، پھر آپ ترجمہ پڑھیں، پھر آپ بے شک تفسیر میں نہ جائیں، وہ ترجمہ خود بخود آپ پر مختلف مضامین کھولتا چلا جائے گا۔ اب جو میں نے تحقیق کروائی ہے، ایک میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، 2 ہیں امکانات۔ ایک دربند کی دیوار جو روس کے مشرقی علاقے میں ہے، USSR کے، اور وہ ان قوموں سے تعلق نہیں رکھتی جن کو یاجوج ماجوج کی شاخ کہا جا سکے، کیونکہ روسی
جو عیسائی مذہب سے پیدا ہونے والا روس ہے وہ روسی طاقت اس کی مظہر ہے، یاجوج ماجوج کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ مشرقی ممالک جن پر زار نے قبضہ کر لیا، جن میں بھاری تعداد مسلمان ممالک کی تھی، ان کو یاجوج ماجوج کا حصہ قرار دینا جائز نہیں، بلکہ برعکس صورتحال ہے۔ بس وہی دیوار ہمارے پیش نظر رہ سکتی ہے جو دیوار روس میں بسنے والے ان مغربی لوگوں سے حفاظت کی خاطر بنائی گئی ہو جو وقتاً فوقتاً مشرق پر یورش کرتے ہوں۔ دوسری وہ دیوار ممکن ہے جو چین میں مختلف وقتوں میں بنائی گئی، اور وہاں بھی بظاہر میرا خیال تھا کہ مغرب سے مشرق کی طرف حملے ہوئے ہیں، لیکن جب تحقیق کی ہے تو مشرق میں وہ تھوڑے ہیں، یعنی منگولین سے ان کو خطرے ہوتے تھے، زیادہ تر شمال میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک کاش سی بنی ہوئی ہے جو شمال سے پھر مغرب میں آ کر کچھ دیر کے بعد رک جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ شبہ والی بات ہے کہ وہاں ان قوموں کو جو منگولین تھیں اور چین پر حملہ کرتی تھیں ان کو یاجوج ماجوج نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ یہ دیوار خورس کے زمانے سے پہلے سے بننا شروع ہوئی ہے، اور 600 اور 7ویں صدی قبل مسیح میں اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس کے متعلق یہ خیال کہ گویا ایک ہی ڈائنیسٹی، ایک ہی شاہی خاندان نے شروع کی ہے اور آخر تک پہنچا دی ہے، یہ بالکل وہم ہے، اس کا تاریخی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی جو دیوار بنائی گئی وہی شمالی حصے کے ایک ٹکڑے میں بنائی گئی، جس کی لمبائی بیان ہی تو مجھے یاد نہیں مگر 600-700 میل تک تھی، جو بہت بڑی لمبائی ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کس طرح وہ دیوار بنائی گئی، مگر تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نسل بعد نسل قومیں اس پر کام کرتی رہی ہیں، اور بالآخر وہ دیوار تیار ہوئی، اور ان قوموں کو جو چین کے اس حصے میں تھے ان کو شمالی حملوں سے نجات مل گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی پھر مختلف ڈائنیسٹیز نے مختلف دیواریں بنانی شروع کی، اور بالعموم اسی طرز تعمیر کو ملحوظ رکھا ہے، اور وہ پھر دیواریں آپس میں جڑتی چلی گئیں۔ جوں جوں مرکزی حکومت ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھری ہے، چین کو اکٹھا کرنے والی طاقت کے طور پر، دیوار بھی اس اجتماعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑھائی گئی، یہاں تک کہ مختلف ٹکڑوں میں جو دیواریں بنائی گئی تھیں انہوں نے دونوں طرف سے بڑھنا شروع کیا، اور ایک ایسی دیوار بن گئی جو ایک تاریخی عجوبوں میں سب سے زیادہ عظیم عجوبہ ہے، کیونکہ اس کی جو تحقیق شدہ کل لمبائی ہے وہ 10,000 چینی کلومیٹرز ہے، جو ہمارے انگریزی کلومیٹر کے تصور کے لحاظ سے بین ہی 5,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ یہ درمیانی حصے کی جو اہم دیوار ہے یہ وہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر 10,000 ہے تو 5,000 تھی اور 10,000 کلومیٹر چینی بنتی ہے، وہ 10,000 چینی زبان میں 20,000 لکھا ہوا ہے، جو ہمارے کلومیٹرز ہیں وہ 10,000 بنتے ہیں، کیونکہ اور اس کا مطلب ہے 6,000 میل۔ اب آپ تصور کریں کہ 6,000 میل دیوار کتنی بڑی ہوگی، اور یہ دوہری دیوار تھی جس کے اوپر رتھ چل سکتے تھے، گھوڑے دوڑ سکتے تھے، اور جس پر جگہ جگہ برج بنائے گئے تھے، اور اس دوہری دیوار میں دونوں طرف سیسا پگھلا کر یا لوہا پگھلا کر مختلف دھاتوں کے ذریعے اسے مرصوص کیا گیا تھا، زیادہ مضبوط بنا دیا گیا تھا، اور پہاڑوں پر بھی چڑھی ہے، بڑے بڑے بلند پہاڑوں پر،
اور کم سے کم جو اس کی اونچائی تھی وہ اسے قائم رکھا اس نے. وہ قریباً 18 فٹ اونچی ہے. مسلسل اس کی جو اونچائی ہے 18 فٹ کی، اور کم سے کم وہ 14 فٹ کے قریب چوڑی بنتی ہے. میں چیک کر کے پھر دوبارہ آپ کو صحیح بتا دوں گا. تو یہ وہ دیوار ہے جو 6,000 میل تک چلی ہے. اب تصور کریں ذرا کہ کتنا بڑا گھیر ہے اس کا. اس دیوار کے ساتھ جو قلعے بنائے گئے، اس دیوار کے ساتھ جو دوسری تعمیرات کی گئیں، ان کے متعلق چینی محققین نے، جو میتھمیٹیشنز ہیں، انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر 6 فٹ اونچی اور یا 10 فٹ اونچی، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں، پھر بتا دوں گا، اور 1 میٹر چوڑی دیوار ان اینٹوں سے بنائی جائے جو بنی ہیں، تو زمین کے گرد 20 مرتبہ وہ دیوار گھوم جائے گی. بین ہی کتنی ہے وہ میں پھر آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا، لیکن جو مجھے یاد رہ گیا ہے سرسری پرانے مطالعے سے وہ یہی ہے. پرانا مطالعہ نہیں، جو تحقیق چینی صاحب نے میرے سامنے رکھی تھی. پرانا مطالعہ تو مجھے پوری طرح یاد نہیں تھا، سرسری باتیں یاد تھیں. چینی صاحب کو اللہ تعالیٰ، ہمارے عثمان چینی صاحب کو جزا دے، انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ سارے قوائف دوبارہ میرے سامنے رکھے ہیں. کچھ مجھے پہلے علم تھے جو یاد ہو گئے، کچھ بالکل نئے ہیں جن کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ جو دیوار کا حساب ہے یہ نیا ہے. یہ کتنے میل ہے، کتنے چکر لگاتی ہے، وہ چکر پڑھ کے دماغ کو چکر آ جاتے ہیں. اس لیے میں پھر وہاں ٹھہرا ہی نہیں، میں آگے نکلا ہوں. اتنا بڑا کام ہے. اور جو ٹکڑے، آخری جو دیوار ہے جو اس وقت ہمیں محفوظ دکھائی دیتی ہے، سب سے زیادہ بہتر حالت میں ملتی ہے، یہ بھی غالباً 600-700 میل تو ہے. بہت ہی حیرت انگیز ہے اس کی لمبائی بھی، جو اس وقت انٹیکٹ حالت میں ہے. اور اسے تعمیر کرنے میں 200 سال لگے تھے، اور کتنے لاکھ مزدوروں نے مسلسل کام کیا ہے اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے. تو 200 سال تک نسل بعد نسل اس قوم نے محنت کی ہے، پتھر گھڑے ہیں اور دیوار بناتی چلی گئی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عارضی کوئی دفاعی عارضی خطرہ نہیں تھا، بلکہ ایک دائمی حالت تھی خطرے کی. اور اس دیوار کے بنانے کے دوران حملے بھی ہوتے ہوں گے، اسے توڑنے کی بھی کوشش کی جاتی ہوگی، مگر اتنی وزنی چیز ہے، اتنی حیرت انگیز طور پر ٹھوس ہے کہ زیادہ نقصان نہیں پہنچتا تھا. پھر جنگی حالت بدلی، پھر امن کی حالت میں دیوار شروع ہو گئی. تو ذوالقرنین کا وہاں تک پہنچنا یہ ابھی تحقیق طلب ہے. اور وہ جو پہلی آیت ہے وہ اشارہ کرتی ہے غالباً کہ ذوالقرنین اس مشرقی حد تک پہنچا ضرور ہے جس سے پرے کوئی سطر نہیں تھی، اور وہاں بغیر کسی کام کیے کہ ایک جائزہ لے کر واپس آ گیا ہے. چینی تاریخ کہتی ہے کہ کوئی ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ ایسے بیرونی بادشاہ نے آ کر مشورہ دیا ہو، مگر یہ بعید نہیں کہ وہ دیوار بن چکی ہو، اس سے مشورہ حاصل کیا ہو خورس نے، اور اس سفر کے دوران جو سیکھا ہے اس کو پھر دربند کی دیوار میں استعمال کیا ہے. وقت چونکہ ہو چکا ہے نا، 1 منٹ رہتا ہے، اس لیے اس مضمون کو باقی پھر بیان کریں گے. بڑا دلچسپ ہے. اتنی دیر میں اپنا مطالعہ تازہ کر کے تو اس جو اصل تاریخی صورتحال چین کے لحاظ سے اس پر پھر دوبارہ روشنی ڈالوں گا. بہت سے ابھی تشنہ پہلو ہیں. چینی تاریخ بھی ان باتوں میں ساکت ہے، اور ایک تحقیق ابھی تک نہیں ہوئی جو ہمیں لازماً کروانی ہوگی کہ مختلف دیواروں میں کون کون سا مادہ اسے مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اگر تانبا اور لوہا نہیں ہے تو وہ دیوار بہرحال ذوالقرنین کی نہیں ہے، اور اگر کسی ٹکڑے میں تانبا اور لوہا دونوں استعمال ہوئے ہیں تو یہ قطعی علامت اس بات کی ہے کہ یہاں بھاری امکان ہے کہ ذوالقرنین کا دخل ہوا ہو.
اس سے آگے پھر بات چلے گی، اور یہ تحقیق ابھی بہت سی ہونے والی ہے، اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق ابھی مکمل تحقیق نہیں ہوئی. تو جو اب تک ہو چکی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی قرآن کلاس میں بتا دوں گا. باقی انشاءاللہ بعد میں باتیں ہوں گی. السلام علیکم.